لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حکومت پاکستان نے جو احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا کا عنوان ہے کہ احمدیوں کی، یعنی انہوں نے تو قادیانی لفظ استعمال کیا ہے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم سرگرمیوں کے خلاف آرڈیننس، تاکہ قادیانیوں کو ان غیر مسلم سرگرمیوں سے باز رکھا جا سکے. اور غیر مسلم سرگرمیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اذان، کہ غیر مسلم اگر کوئی اذان دے گا تو یہ غیر مسلم سرگرمی کہلائے گی. اس لیے صرف غیر مسلموں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور مسلمانوں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکتی. دوسری غیر مسلم سرگرمی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کہنا ایک بہت بڑی غیر مسلم سرگرمی بن گئی، اور چونکہ یہ غیر مسلم سرگرمی ہے اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور مسلمانوں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت دی جا سکتی. الحاظر قیاس یہ منطق آگے چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اس وقت اس کے تجزیہ کے متعلق تو میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. یہ تمہید میں اس لیے باندھی ہے کہ جب جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی وہ غیر مسلم سرگرمیاں اگر یہ ہیں تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. پھر تو سب کو روکنا چاہیے ان غیر مسلم سرگرمیوں سے، مسلمانوں کو بھی روکنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی روکنا چاہیے. صرف قادیانی رہ گئے ہیں ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے. تو حکومت نے پھر ایک وائٹ پیپر شائع کیا. ویسے تو وہ وائٹ پیپر چونکہ جھوٹ کا بلندہ ہے اور دل آزاری نہایت گندی قسم کی گئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نہایت بےہودہ اور ذلیل الزام لگائے گئے ہیں. کوئی بنا نہیں ہے اس کی، نہ قرآن پر بنا ہے نہ سنت پر بنا ہے. اس لیے سیاہ کاغذ تو اس کو نام رکھنا چاہیے، سفید کاغذ نام رکھنے کی تو کوئی اس کی گنجائش نہیں. لیکن اس پہلو سے شاید ٹھیک ہو کہ سفید جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر اس محاورے کے روح سے اسے وائٹ پیپر کہا جاتا ہے، یعنی قرطاس ابیض، تو پھر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور ہے بھی وہ یہی انہی معنوں میں. باوجود اس کے کہ اس میں شدید دل آزاری سے کام لیا گیا ہے
ایک پہلو سے مجھے خوشی ہے کہ کچھ بولے تو صحیح ہو، اور جماعت کو اس کے نتیجے میں اپنے جوابی کارروائی کا مؤثر موقع ملے گا، لیکن بولے عجیب طرح ہیں۔ ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ایسے فرضی حوالے نکالے گئے ہیں جو کسی اور موقع پر کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کچھ اور مضمون رکھتے ہیں، اور ان سے ان کو اس طرح آخذ کیا گیا ہے کہ گویا وہ شدید دل آزاری کا موجب ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ اصل کتب ضبط کر لی گئی ہیں جن میں وہ حوالے ہیں، اور ان کی اشاعت کی اجازت نہیں۔ گویا کہ وائٹ پیپر تو یہ تشہیر کرے گا کہ دیکھو یہ ہماری دل آزاریاں ہو رہی ہیں، یعنی دل آزاریاں تو جاری رہیں گی، اور اصل کتاب کو دیکھ کر یہ معلوم کرنے کا موقع کسی کو میسر نہیں آئے گا کہ دل آزاری ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ اس کو تو کسی شاعر نے خوب ادا کیا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آتا، کہ پتھروں کو تو باندھ دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، دل آزاری فرضی دل آزاری کو تو آزاد کر دیا گیا ہے اور جوابی کارروائی کو بند کر دیا گیا۔ تو جتنی خوشی اس پہلو سے ہو سکتی تھی کہ ایک جواب کا موقع پاکستان میں میسر آ جائے گا، وہ خوشی تو ساتھ ہی اس طریقے کار نے ظاہر کر دی۔ لیکن جہاں تک غیر دنیا کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا موقع تو باہر میسر آئے گا۔ کہاں کہاں حکومت پاکستان کا قانون احمدیوں کی زبان بندی کرے گا؟ آخر آزاد دنیا وسیع بڑی ہے، وہاں سے آواز اٹھ سکتی ہے، اٹھے گی، پھیلے گی، اور جہاں جہاں انہوں نے یہ تقسیم کرایا ہے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نقطہ و نقطہ جوابات تیار کر کے تقسیم کیے جائیں گے۔ کچھ تو میں اپنے خطبات میں بھی بیان کروں گا تاکہ وہ لوگ جنہیں پڑھنے کا زیادہ موقع میسر نہیں آتا اور خطبہ ضرور سنتے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے، اور اس طرح احمدیوں کو اپنے دفاع میں کچھ ہتھیار میسر آ جائیں۔ ان پڑھ احمدی بھی جب خطبہ غور سے سنتا ہے تو کافی حد تک سمجھ جاتا ہے بات کو، اس لیے ان کے لیے ایک اچھا موقع مل جائے گا۔ اور اگر یہ چونکہ لمبا بھی بہت ہو سکتا ہے اور خطبات دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کچھ حصہ رہ جائے بیچ میں سے تو وہ ویسے بھی پمفلٹ کی صورت میں چھپانا ہی تھا، وہ چھپایا جائے گا اور سب تک وہ پہنچ جائے گا، اس لیے کوئی خلا نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک غیر مسلم دنیا کا تعلق ہے، ان کے سامنے جو انہوں نے موقف اختیار کیے ہیں وہ بھی سراسر جھوٹ اور غیر منطقی اور نہایت لغو موقف ہیں۔ ان کے متعلق جہاں جہاں اطلاع ملتی ہے ہم اس کا جواب بتاتے ہیں، اور زیادہ دیر تک تو کسی کو دھوکے میں رکھا نہیں جا سکتا۔ ان کے موقف کی ایک مثال یہ ہے جو نیوز ویک میں شائع ہوئی۔ ایک بڑے پاکستان کے افسر نے اپنے جواب میں یہ بات پیش کی کہ دیکھو ایک تو بڑی منطقی بات ہے، ایک غیر مسلموں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھیس اوڑھ کر، بھیس بدل کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ وہ مسلمان ہیں۔ آخر حکومت کا فرض ہے کہ دھوکے بازوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ ایک منطقی دلیل انہوں نے قائم کی غیر دنیا کے لیے، جن کو قرآن و سنت سے تو غرض کوئی نہیں ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی غیر مسلم حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں، لیکن ان کے سامنے اتنی سی بات رکھ دی گئی کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا، اور ایک اسمبلی کا حوالہ دیا گیا کہ فلاں اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے اس فیصلے میں بھی ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم نے تو ورثے میں پایا تھا یہ فیصلہ، اور جب ہم نے ورثے میں یہ فیصلہ پایا کہ فلاں جماعت غیر مسلم ہے تو اس فیصلے پر نفاذ کروانا، عمل درآمد کروانا ہمارا کام تھا، وہ ہم نے کروایا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔